بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن میں اپنا تعارف مختلف طریقوں سے کراتے ہیں، اپنی بہت ساری صفات اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو جانا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے جو اپنا تعارف کرایا ہے وہ اپنی صفات کے تھرو کرایا ہے۔ ایک صفت جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے وہ یہ ودود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی رحیم ودود۔ یہ جو ودود ہے، ایک چیز ہوتی ہے محبت، that's an emotional thing، انسان کے جذبات کا تعلق ہے محبت کے ساتھ۔ جو ودود ہے وہ محبت سے تھوڑا آگے کا لیول ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے آپ کو ودود فرما رہے ہیں so that's like extremely affectionate, the most loving، اور اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے، محبت صرف جذبے کا نام ہے۔ اس جذبے کی بنیاد پر جو کچھ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو عطا کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ودودیت ہے۔ اللہ رب العزت صرف محبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس محبت کی بنیاد پر اپنی تمام تر مخلوق اور خصوصاً انسان کے ساتھ جو اپنے کرم کا اظہار کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی اس صفت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت انسان سے محبت کتنی کرتے ہیں اس کو بیان کرنا وہ الفاظ میں بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے you really need to not delve deep into the fact کہ میری زندگی کے کس کس لمحے پر اللہ رب العزت کا فضل و کرم، اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی تمام تر مخلوق کے ساتھ کی ہے۔ اور جب آپ انسان کی بات کر رہے ہو تو وہ انسان جو اپنے رب کو مانتا ہے اور اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے وہ بھی، اور وہ جو اپنے رب کو نہیں مانتا اور اپنے رب کی فرما برداری نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کا کس حد تک اچھائی کا معاملہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صرف صفات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو انسان صرف یہ سوچے کہ اگر میں اپنے رب کی مان کر چلوں، اپنے رب کی فرما برداری میں چلوں تو میرے رب مجھے کتنا عطا کریں گے، میرے رب مجھے کتنا عطا کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت he starts to love someone، کسی سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں، اور یہاں پہ انسان مراد ہیں، تو اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کیا فرماتے ہیں کہ او جبرائیل I love such and such a person so you love him۔ خود محبت کرتے ہیں لیکن اب اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، اب تم بھی محبت کرو۔ اور پھر بات وہاں تک رکتی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر جو جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ تمام آسمانوں کے فرشتوں کو بلاتے ہیں، اور تمام آسمانوں کے فرشتوں کو بلا کر کیا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت loves such a such person so you all also love him۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہ وہ جو محبت ہے اس شخص کے لیے وہ ان تمام لوگوں کے دلوں میں بھی، وہ ان تمام فرشتوں کے دلوں میں بھی آ جاتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کا وہ جو محبت کا اظہار ہے وہ زمین پر ظاہر کیسے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو زمین پر ایکسیپٹنس دے دیتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں بھی اس کا ذکر خیر ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ محبت جو اللہ رب العزت کسی شخص سے کرتے ہیں وہ فرشتوں اور پھر فرشتوں سے وہ انسانوں اور باقی مخلوق کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ محبت اللہ رب العزت کی ضروری کیوں ہے؟ آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت جو محبت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایسا شخص بننا ہے کہ وہ
وہ ذات جو ہر شخص سے مبرہ ہے، مستغنی ذات ہے، جس کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت مجھے ہے، تو میں اس محبت کو پا کیسے سکتا ہوں؟ کیونکہ اس محبت کو پانے کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ I will declare war against the one who treats with hostility a pious worshipper of mine. آپ یہ سمجھ لو کہ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہو نا تو پھر آپ کی جنگ اللہ رب العزت لڑتے ہیں. اللہ جس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس شخص کی جنگ وہ اللہ رب العزت لڑتے ہیں. اس شخص کے مسائل کا حل وہ اللہ رب العزت بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے خلاف جنگ کروں گا جو میرے کسی فرما بردار کے خلاف ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ the most beloved thing with which my slave comes nearer to me is what I have enjoined upon him. اللہ کے قرب کا مطلب کیا ہے اور یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں یہ جو ایک متھ چھا گئی ہے نا مسلمانوں پہ کہ جی میں بہت اچھا انسان ہوں، ہاں میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے. اور وہ اچھائی کا معیار کیا ہے؟ وہ اپنی سیلف کنسپچلائزیشن کہ میں کیسا ہونا چاہتا ہوں، اپنا سیلف کریٹڈ معیار. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے قریب کون ہے؟ وہ میرا دعویٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے قریب کون ہے؟ وہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے اس سے جو میں نے اس پر لازم کیا، جس چیز کی میں نے اس پر ذمہ داری ڈال دی، چاہے وہ حقوق اللہ ہیں اور چاہے حقوق العباد ہیں. میری مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے اللہ کا قرب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرا غلام کون ہے؟ جو میرے قریب ہوتا ہے، وہ جو میری فرما برداری کرتا ہے، وہ جو میں نے فرض کیا وہ اس کو پورا کرتا ہے. And then he says, my slave keeps on coming closer to me through performing nawafil. صرف فرض پورے کرنے سے تو آپ سمجھیں بیر منیمم پاس کیا ہے، وہ ڈی لے لیا ہے. ہمارے لیے تو بڑا مشکل کام ہے نا یہ سوچنا بھی کہ یار سارے فرض ساری فرما برداری پوری کرنے کے بعد بس ڈی آیا ہے. تو آپ یہ سوچو کہ اللہ رب العزت کی ذات کی محبت پانا اس کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اور قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ نوافل سے میرے قریب آتا ہے. اس پہ میں نے لازم تو نہیں کیا لیکن ابھی بھی عبادت میں کھڑا ہے. اس پر میں نے لازم تو نہیں کیا لیکن ابھی بھی وہ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نوافل سے میرے قریب آئے گا اور آتے قریب آتے آتے کیا حال ہو جاتا ہے کہ I become his hearing with which he hears. تو پھر میں وہ اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. And his sight with which he sees, and his hand with which he strikes, and his leg with which he walks. اللہ اکبر. اب ہم یہاں پہ نا وہ معجزاتی ہو جاتے ہیں. تو کیا مطلب ہے نا میرے ہاتھ میری آنکھیں وہ خدا بن جائیں گی. تو اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس کی آنکھ وہ اللہ کی فرما بردار بن جاتی ہے. وہ سوائے وہ اس ذات کی مرضی کے علاوہ وہ کچھ دیکھتی نہیں ہے. اس ذات کی مرضی کے علاوہ کان کچھ سنتے نہیں ہیں. وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اندر جیسا کہتے ہیں نا کیپیسٹی نہیں رہتی کہ وہ گناہ کرنے کی جس طرح کہتے ہیں خواہش یا طلب بھی پیدا کرے. تو اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا وہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہو جاتا ہے. اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے. بٹ یہ کون تھا جو فرض اونلی پہ نہیں رکا، جو چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں وہ بھی کر رہا ہے جو اس پہ لازم نہیں تھا. نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بہت ہی اچھا شخص ہے، کاش نہ تہجد کی نماز بھی پڑھے. اب تہجد لازم تو نہیں ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کی ذات پر لازم تھی، لیکن اب آپ ان کے اس قرب کے سفر میں ایک کمی دیکھ رہے ہیں. تو حالانکہ لازم نہیں ہے پر ہمارے بہت ہی اچھا شخص ہے، کاش تہجد بھی پڑھے. وہ جس دن سے سنتے ہیں اس کے بعد قضا نہیں ہوتی. تو اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو میرا اتنا قرب حاصل کر لے، if he asks me something I will surely give him. یہ دعا کرتا ہے، یہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. and if he seeks my protection I will surely protect him. یہ پھر میری حفاظت مانگے گا تو میں اس کو اپنی حفاظت دوں گا. اب آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہماری کیوں نہیں سنتے؟ یہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی پروٹیکشن کی تو گارنٹی ہے. ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہماری مسلمانی میں کوئی کمی ہے. ہم ویسے مسلمان
بنے نہیں ہیں. ہاں, اور ایک اور کمی کیا ہے ہمارے اندر کہ ہم نے سکسیس کا کرائٹیریا وہی رکھا ہوا ہے جو کافر نے رکھا ہوا ہے. وہ کل ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو دجال کی بات چل پڑی ہے نا. وہ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ جی وہ یاجوج ماجوج نے کب آنا ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے کب آنا ہے. ہاں, وہ مائتھولوجی پڑھتے پڑھتے وہ ہم بھی کوئی لارڈ آف دا رنگز موڈ میں ہی ہوتے ہیں. تو وہ دجال کی بات چلی تو میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ وہ پوری دنیا میں چھا جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. مکہ اور مدینہ نہیں پہنچ پائے گا. مدینہ منورہ کے بالکل باہر, احد پہاڑ کے باہر تک پہنچے گا, اور انٹرنس اللہ رب العزت اس پہ بین کریں گے فرشتوں کی وجہ سے. بٹ پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پہ وہ زلزلہ لائے گا اور مدینہ منورہ سے لوگ چھوڑ کر وہ اس کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو وہ ہمارا اتنا ہم یوں سوچ رہے تھے کہ بس مدینہ پہنچ جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں وہ مدینہ سے نکل کر دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اور وہ کیوں؟ اس کو حق سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ شامل ہوں گے. اس کے اندر جو سب سے بڑی میجر ریزن ہے نا کہ لینس غلط لگا ہوگا. دجالیت, آپ نے فرمایا کہ جو وہ پانی دکھا رہا ہوگا وہ اصل میں آگ ہوگی, اور وہ جو اصل میں آگ دکھا رہا ہوگا وہ اصل میں پانی ہوگا. تو یہ لینس غلط ہونے پر ہی ہو سکتا ہے نا کہ حق سمجھ کے دجال کے ساتھ شامل ہو جاؤ. وہ لینس غلط ہونے کی سب سے بڑی وجہ آخرت اور موت کا انکار, یعنی وربلی تو ہم کوئی بھی نہیں کرتا, پریکٹیکل ریالٹی کے طور پر آخرت اور موت کا انکار اور بس دنیا میں پھنسے رہنا. جو دجال کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا نا وہ یہی ہوگا. یہ تو نہیں کہ فورس کرے گا, یہ دنیا داری میں پھنسا کر جس میں اللہ اور موت اور آخرت اور وہ سوال وہ نکل جائے گا, بھول جائے گا, وہ سب سے بڑا ٹریپ ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت نے جو کامیابی کا معیار بتایا ہے وہ کیا ہے کہ جہنم سے خلاصی ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا, واللہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں, لا یلقلہ حبیبہ فی النار, اللہ رب العزت اپنے جس سے محبت کرتے ہیں, جس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں, اس کو جہنم کی آگ میں نہیں پھینکیں گے, اس کو آگ میں نہیں جلائیں گے. تو اس کا مطلب ہے اللہ کے محبوب ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ میرا ایگزام پاس ہو رہا ہے کہ نہیں, سیٹ میں نمبر اچھے آئے ہیں کہ نہیں, وہ یو ایس کے ایڈمیشنز چل رہے ہیں. ہاں, وہ اے لیولز کے جو بوائز ہیں نا وہ اس وقت بےچارے بس ای میل پہ کی ریجیکشن نہ آ جائے. اس ریجیکشن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریجیکشن آئے, اللہ تعالیٰ ضرور ایکسیپٹنس آئے. ہاں, وہ جس جاب کے لیے اپلائی کیا اس میں ایکسیپٹنس آئے, وہ جو بزنس ڈیل کے لیے اپلائی کیا اس میں ایکسیپٹنس آئے نا. کبھی بھی ریجیکشن نہیں مانگو, بٹ وہ ریجیکشن کا ڈر ہے ہمیں. تو ہمارا خاص طور پہ دیکھو, ایک وہ ہے جو جس کو دین کی قدر ہی نہیں ہے, نہ وہ کوئی نیک بات سننا چاہتا ہے, نہ ہی وہ کسی نیک کام کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے. تو اس کی کیا ٹینشن ہے؟ ٹینشن ہم جیسوں کی ہے. ہم جیسوں کا جو دین کے ساتھ جڑنے کا دعویٰ کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں, ہمارا معیار بھی یہی ہے کہ قبول سب چیزیں ہو رہی ہیں دنیا والی, تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق چل رہا ہے. اور اگر کہیں بھی کوئی گڑبڑ آئے دنیا میں تو ہم کہتے ہیں کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے, ہاں کوئی گڑبڑ کی ہے. ہاں, اللہ رب العزت نے تو یہ معیار نہیں رکھا. اللہ رب العزت نے معیار کیا رکھا ہے کہ جہنم سے کون بچ رہا ہے, اور جہنم سے بچ کون رہا ہے. اپنا ڈیلی انالیسس کر لو, رات کو بیٹھ کے نا اپنا سیلف آڈٹ کرو, اینڈ جسٹ رائٹ اپ all the things that you did, all the things that you saw, all the things that you felt, all the things that you heard. That's the outcome. ہاں, اگر اس کے اندر کہیں اللہ کی نافرمانی نظر آ رہی ہے, وجہ سے احمد کو روکنا تو چاہیے, لیکن احمد کو کیسے روک سکتے ہیں ہم؟ ہاں, احمد اب آن لائن سننے کا دعویٰ کرے گا. احمد حالانکہ لائیو جا رہا ہے, بٹ اور احمد میں اشارتاً کہہ رہا ہوں, باقی سب کو بھی اشارہ کر دیا اگر وہ عقل مند ہوں. وہ میں اکثر اپنے جانے والے سے کہتا ہوں کہ بات کرنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے نا کہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں چلے رہنے دیں, تو میں کہتا ہوں یہ بھی نہیں کرنا تھا, اگر اب یہ کیا ہے تو اب بتانا پڑے گا. تو یا تو وہیں سے کہیں اوپر چھت پہ جاتا اور چھت سے لٹک کے نکل جاتا ہے احمد, لیکن یہ نا سامنے سے گزرتے ہوئے اگر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ مشکل کام ہے. عبد الرحمان نے ہاتھ سے ویسے ہی اونچا سنتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں نے کیا کہا ہے. تو اللہ رب العزت اس محبت کے معیار کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ,
کہہ دیجئے ان سے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، کس کی اتباع کرو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ چلو. جو معیار ہے نا، معیار کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لائن کھینچ دی ہے نا، وہ میرے لیے بھی لائن ہو. جو باؤنڈری کریٹ کر دی ہے نا، میں بھی اس باؤنڈری سے آگے پیچھے نہ ہوں. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے. اور اللہ محبت کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم. گناہگار تو ہم ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس بندے کی جس کی لائن وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کریٹ کیا ہے، وہ اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہ تمہارے لیے معاف کر دوں گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت کون ہے؟ وہ مغفرت کرنے والے بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، رحمت کرنے والے بھی ہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کیسے کرنی ہے؟ What do I do? So the first thing that all of us need to realize کہ ہم جتنا مرضی کہتے رہیں، ہم سوائے توبہ کے رستے کے، جیسا کہتے ہیں نا، ایک یہ ہے کہ گناہ ہو ہی نہ، تو وہ تو ہم ہے نہیں، ہے نا. اتنا ہمیں اپنا سیلف انالیسس کر کے اس نتیجے پہ پہنچ جانا چاہیے کہ ہم وہ نہیں ہیں جن سے گناہ نہیں ہوگا. ہم سے گناہ تو ہوگا، بٹ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کس کو دی ہے؟ اللہ رب العزت نے کھول کر قرآن میں بیان کر دیا. اب یہ مجھے گھورے گا تو میں انٹیمیڈیٹ ہوں گا، اس نے کہا پیسے پورے کروں گا، کیوں روکا مجھے؟ ٹرین مس ہو رہی تھی، اب تو مس ہو گئی. ٹکٹ بھی خریدی ہوئی تھی میں نے اس ٹرین پہ بھاگنے کی. عبد الرحمان بھی میں نے دیکھ لیا ہے. جیسے عبد الرحمان اونچا سنتا ہے تو میں اونچا دیکھتا ہوں. تو اللہ رب العزت اپنی محبت کس کو دیتے ہیں؟ آئی نو کہ یہ جو آن لائن ہوتا ہے نا، آئی جسٹ ہیٹ دس. سو جو آن لائن کہہ رہا ہوگا اس کو آدھی باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، تو کوئی بات نہیں، احمد کی خاطر میں اپنی آن لائن آڈینس کو ڈسٹرب کر سکتا ہوں. تو اللہ رب العزت اپنی محبت کس کو دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پہلی چیز جو بیان کر رہے ہیں، ان اللہ یحب التوابین. اینڈ دس از لائک ویری سرپرائزنگ کہ جب اللہ رب العزت اپنی محبت بانٹ کن میں رہے ہیں نا، تو آپ کو ریئرلی قرآن میں وہ بانٹنا کس کے لیے ہوگا؟ پرفیکشن کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا، ریئرلی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیسا کیا ہے. اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ میں نے کون سی مخلوق پیدا کی ہے. تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ رب العزت محبت کس سے کرتے ہیں؟ جو بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں. اب میں اس کو تھیوریٹیکلی تو بار بار توبہ کے لیے بار بار گناہ کرنا پڑے گا. گناہ کریں گے تو توبہ کریں گے نا. سو آئی واز جسٹ لوکنگ ایٹ کہ نہیں، یہ تو نہیں بتا سکتا نا کہ بار بار گناہ کرو پھر بار بار توبہ بھی کر لو. تو یہ تو نہیں اس کی ایکسپلینیشن دی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ توابین، بار بار توبہ کرنے والوں سے، بار بار اللہ سے جڑنے والوں سے، بار بار اللہ سے رجوع کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. کہ انٹرپریٹیشن یہ کروں کہ بار بار گناہ کرو اور پھر بار بار اللہ سے معافی مانگ لو، کیا مسئلہ ہے؟ روز رات کو کہہ دو یا اللہ معاف کر دیں. ہاں، روز رات کو کہہ کہ یا اللہ سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، پلیز آئندہ نہیں کروں گا، آپ معاف کر دیں. بٹ ہیو یو سین اے کڈ؟ ہاں، تم میں سے جو بھی والدین ہیں نا، تو اگر ان کے کوئی 2 3 4 5 سال کا بچہ ہے، خاص طور پہ اگر وہ آج کی نسل ہے، تو وہ روز غلطی کرتا ہے، روز سوری کرتا ہے. ہاں، لیکن کمال یہ ہے کہ جب وہ بار واپس آتا ہے نا، ہاں، اور واپس آ کے آپ کو سوری کرتا ہے، تو جتنا مرضی آپ کو غصہ آیا ہو اینڈ جتنا مرضی آپ اس غصے کا اظہار بھی کر لو، ڈیپ ڈاؤن آپ اسے معاف کر چکے ہوتے ہو. ڈیپ ڈاؤن یو ریکنیکٹ بیکاز دیٹ کڈ از سیئنگ کہ آئی ایم سوری. تو میں حدیث پڑھ رہا تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، if somebody commits a sin and then says, oh my Lord, I have sinned, please forgive me. گناہ کیا اور پھر اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں my slave is known that he has a Lord who forgives and punishes for the sins, so I therefore forgive my slave because he is seeking it. گناہ معاف کر دیتا ہوں. اور پھر حدیث میں آتا ہے then he remains without committing any sin for a while. مجھے لگتا ہماری سٹوری لکھ رہے ہیں اس حدیث میں کہ کچھ دیر وہ توبہ اس پہ قائم رہتی ہے. ہاں، ہماری شاید اتنی قائم رہتی ہے بیان کے دوران کہ یار نہیں آئندہ نہیں کروں گا، وہ باہر شاید گاڑی میں شروع ہو جاتے ہیں واپس. سو حدیث میں کیا آتا ہے کہ then he remains without committing any sin for a while and then again commits another sins and says، بچے کی طرح I'm sorry.
تو اللہ تعالیٰ سے کیا فرماتا ہے, oh my Lord, I've committed another sin, please forgive me. And Allah says, my slave has known that he has a Lord who forgives sins and punishes for it. I therefore have forgiven my slave. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے, نہیں. حدیث آگے کنٹینیو کرتی ہے کہ then he remains without committing another sin for a while. But then he again commits a sin. And then he again repeats the same thing. And Allah Rabbul Izzat not only repeats what Allah Ta'ala has repeated previously, but this time Allah says he can do whatever he likes. That's not a license, by the way. This is like he can do whatever he likes. جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا دین کی خاطر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک موقع پر خوش ہو کر کہتے ہیں کہ عثمان جو مرضی کرے اس کو آئندہ نقصان نہیں پہنچے گا. عثمان کو آئندہ اپنے کسی عمل کا نقصان نہیں پہنچے گا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغی گھیر لیتے ہیں, فتح مجھ پہ الزام لگاتے ہو, تمہیں بھول کے اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. So the message here is not کہ it's a license کہ گناہ کرو. The message is کہ whoever gets this ingrained in him کہ سوائے اللہ کے پاس واپس جانے کے اور کوئی رستہ نہیں ہے, تو وہ جو بھی کرے گا وہ واپس ضرور جائے گا. That's what Allah Ta'ala means. It's not a license to sin. It's a license because یہ وہ شخص ہے, یہ جتنا مرضی نہ گر جائے, ایک امید ہے کہ واپس اٹھے گا, ایک امید ہے کہ اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ واپس جڑنے کی کوشش کرے گا. ابھی ہم اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے نا, so somebody asked me کہ can I smoke, روزے میں نہ کر لیں گے بس. so میں نے سے کہا کہ when after your افطاری جب واش روم جا رہے ہوگے نیچرلی, not like smoking کے لیے, تو نیچرلی جا رہے ہوگے تو اسموک بھی کر لینا. so there was a friend of mine, he's like پاگل ہو تم, ہاں دماغ خراب ہے, مسجد میں اسے اسموک کرنے کی اجازت دے رہا ہے. میں نے کہا جی وہ تکلفاً پوچھ رہا ہے, ہاں یہ نہیں کہ اس نے میں کو نہیں پیا تو وہ نہیں پیے گا, وہ جا کے پیے گا ابھی بھی. سو میں نے کیوں یس کہہ دیا کہ جا پی بیٹا, کہ میں نے کہا مجھے امید ہے انشاءاللہ, ایک تو وہ اس یس کہنے کو لائسنس نہیں سمجھ رہا کیونکہ وہ اسی لیے پوچھ رہا ہے. ہاں اگر لائسنس سمجھ رہا ہوتا, جیسے میں پانی پینے سے پہلے تو نہیں کسی سے پوچھتا, تو کہیں اندر گڑبڑ چل رہی ہے تو مجھ سے پوچھ رہا ہے. میں نے کہا لیکن مجھے امید ہے کہ جب یہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں جا کے سگریٹ پیے گا نا تو کہیں چوٹ ضرور لگے گی, اور وہ چوٹ اصل ہے جو کبھی نہ کبھی اسے چھوڑنے پہ مجبور کرے گی. تو یہ جو ہے نا کہ میں بار بار اللہ کے سامنے پہنچ جاتا ہوں, یا اللہ معاف کر دیں, یا اللہ معاف کر دیں, یا اللہ معاف کر دیں. تو اس شخص سے یہ امید ہے کہ کبھی اس کو وہ چوٹ لگے گی جو واقعی گناہ سے بچائے گی. That's the reason we have to go back. That's the reason Allah Ta'ala keeps on saying in Quran کہ مایوس نہیں ہونا. ہمارے پاس اور ہے کیا, ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں, جتنی دفعہ مرضی توبہ کی تھی, we fall back into the same sins. ہمارے پاس اور ہے کیا, ہمارے پاس پھر اللہ کا دروازہ ہے, ہمیں پھر وہی دروازہ کھٹکانا ہے اور بار بار کھٹکھٹاتے رہنا ہے جب تک یا گناہ ختم نہ ہو جائے یا ہم کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے وہ دنیا سے چلے نہ جائیں. کیوں؟ پھر انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جو اپنے رب کے دروازے پہ جائے گا نا, تو وہ اللہ رب العزت کا ان اللہ یحب التوابین, وہ کبھی ہمارے لیے بھی لکھا جائے گا, وہ کبھی ہمارے لیے بھی لکھا جائے گا. اب اس دروازے کو بار بار کھٹکھٹانے کے لیے جو مائنڈ سیٹ ہے, تو اللہ رب العزت ایک اور مائنڈ سیٹ دیتے ہیں جس پہ اگین اپنی محبت کو اٹیچ کرتے ہیں. ان اللہ یحب المتقین, اللہ رب العزت متقیوں سے پیار کرتے ہیں, متقی شخص سے محبت کرتے ہیں. اور پھر متقی کی ڈیفینیشن ہمارے عام طور پہ انڈرسٹینڈنگ میں ہم سمجھتے ہیں جو زیادہ عبادت گزار ہو وہ متقی ہے, لیکن اصل تقویٰ کیا ہے؟ فرما برداری, اپنے آپ کو اپنے رب کی نافرمانی سے روکنے کا نام تقویٰ ہے. سو یہاں پہ اگین دیر از اے مائنڈ سیٹ دیٹ اللہ تعالیٰ وانٹس us to have, کہ چاہے جو مرضی ہو جائے, جس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے نا کہ میں کبھی گناہ کو جسٹیفائی نہیں کروں گا, کیونکہ وہ توابین بننے کا چانس بند ہو جائے گا, وہ دروازہ انسان پر بند ہو جائے گا اگر وہ گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہا. اینڈ دیٹس لائک اے پرابلم. اللہ رب العزت متقی سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ اس کا مطلب نہیں متقی کبھی گناہ نہیں کرتا, متقی کبھی گناہ کو جسٹیفائی نہیں کرتا. ہاں, متقی کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی نافرمانی کو یا اپنی کسی بھی وجہ سے کیے ہوئے گناہ کو اب کہے بس ٹھیک ہے میں ایسا ہی ہوں, because that's like dangerous.
جیسے بھی ہو نا اپنے رب کے سامنے کبھی اپنے گناہ کو جسٹیفائی نہ کرو. اس کا کم سے کم فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا کہ عین گناہ کرتے ہوئے بھی احساس ندامت ساتھ ساتھ قائم رہے گا. And that's like most of us. It's not like we are remorseless sinners. اس وقت بھی پریشانی ہوتی ہے اور اس وقت بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. And why do we need to have it? Because that's the only thing جو فرما برداری میں کبھی مزہ بھی دے گی. ہم میں سے جو اعتکاف میں بیٹھے تھے نا, we don't have the same feelings. It's not possible. لیکن وہ والی جو فیلنگ تھی وہ انسان کو یہ امید ضرور لگائے رکھتے ہیں کہ حق وہی ہے. یا اللہ میں جتنا مرضی گر جاؤں, میں جتنا مرضی گناہوں میں چلا جاؤں, پر یا اللہ حق وہی ہے. That's what اللہ تعالیٰ wants us to have. کہ جب اللہ رب العزت نے وہ میں نے کہا نا لائن کھینچ دی ہے تو بس وہ میرے لیے لمٹ ہے. میں جب بھی اس لمٹ کو کراس کروں تو وہ احساس ندامت قائم رہنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ میں اپنی لمٹ کو چینج نہیں کر رہا. Because I'm telling you, there are a lot of people out there جنہوں نے اپنی لمٹس کو ہی چینج کر دیا. وہ جو ہے نا کہ دجال کا ساتھ کیوں دیں گے, اس لیے کہ لمٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خواہشات ڈالی ہیں, ہر انسان کے اندر, اور وہ خواہشات کی وجہ سے ہی ان کو پورا کرتے کرتے ہی نافرمانی کرتا ہے. لیکن as long as میرا لینز وہ ہے نا جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے شخص سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ یہ جب بھی میری باؤنڈری کراس کرتا ہے نا تو یہ جسٹیفائی کرنے کی بجائے, جو کہ شیطانی عمل ہے. The first episode of this happening ever نا کریشن کے بعد تو اللہ رب العزت اس میں یہ دو فرق بتاتے ہیں. What was the difference between آدم علیہ السلام and ابلیس؟ وہ یہی فرق تھا. آدم سے بھی ایک اللہ رب العزت نے آرڈر کیا ہے یہ پھل نہیں کھانا. تو اپیرنٹلی ہم جب کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں اور انبیاء اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, تو we need to understand the mindset کہ ایک غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوتی ہے, ایک خطا ان سے بھی ہوتی ہے. But the mindset that he has is کہ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اللہ میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اور دوسری طرف کیا ہے, وہ جسٹیفیکیشن ہے. اب اپیرنٹلی جب آپ سوچتے ہو تو بندہ کہتے ہیں کیا جسٹیفیکیشن ہے, یہ مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا, یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے. But the problem is کیونکہ مائنڈ سیٹ پرابلمٹک ہے تو جسٹیفیکیشن صحیح ہے غلط ہے, that's an irrelevant point. لیکن اللہ رب العزت کو وہ جسٹیفیکیشن اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کا آؤٹ کم کیا نکالتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو وہ eventually is going to get back into جنت, لیکن دوسرا آؤٹ کم کیا ہے, لعنتی الی یوم الدین, قیامت تک کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ یہ جسٹیفیکیشن والا مائنڈ سیٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابلیسیت ہے, یہ شیطانیت ہے. And we cannot do that. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اس جرنی پہ چلو گے نا, so the only ذات جس پہ تم ریلائے کر سکتے ہو, اچھا یہ نہیں کہ میں سمجھ آ گیا الحمدللہ میں بڑا باشعور مومن ہوں, ہاں مجھے قرآن بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے and I can make sense of this entire paradigm, so اب میں اپنی عقل کے اپنی ایفرٹ کے بلبوتے پر اس سارے ٹیسٹ میں سے گزر جاؤں گا. That's when you need to realize your weakness. The best I could do is I could try. But then Allah Ta'ala says, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. You have to rely on Allah Rabbul Izzat. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Again وہی محبت. اللہ کا beloved ہے کون؟ تو اللہ تعالیٰ goes back to the same solution. He says کہ میری محبت کس کے لیے ہے؟ وہ توکل کرنے والوں کے لیے ہے. Why? Because in this journey, if you think کہ تم خود کر سکتے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ اپنے عقلی شعوری پلان سے کچھ حاصل کر پاؤ گے, that's not possible. You have to completely rely on Allah Rabbul Izzat. ہر چیز میں, ہر چیز میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سمپل سی مثال ہے, ہم ساروں کے اندر پیسے کی طلب ہے کہ یار میں پیسہ کما لوں, حلال ہے, اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا. لیکن جب انسان پھنستا ہے نا تو حلال اور حرام کی تمیز اپنے پلان کے مطابق. عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے, فرماتے ہیں کہ if you were to rely upon Allah with the required reliance, then He would provide for you just as a bird is provided for, کہ in the morning it goes out empty stomach but comes back filled. اچھا by the way, اللہ پہ توکل کا مطلب
ہرگز یہ نہیں تھا کہ پرندوں کے توکل کا مطلب تھا وہ پرندہ گھونسلے میں نہیں بیٹھا رہتا. ہاں کہ اللہ پہ توکل کیا ہے, اللہ رب العزت وہ گھونسلے میں پہنچا دیں گے. نہیں, یہ نہیں ہونے والا. That's like another problem کہ اللہ پہ توکل اللہ کریں گے. نہیں, اللہ نہیں کریں گے. اللہ رب العزت پرندے کو دیتے ہیں, بٹ اس کو خالی پیٹ نکلنا پڑتا ہے. ہاں, جا کے گھومنا پھرنا پڑتا ہے, پھر کہیں جا کے کھانا ملتا ہے. بٹ توکل کا مطلب کیا ہے کہ all that effort کا ریزلٹ کون ڈال رہا ہے؟ وہ اللہ رب العزت ڈال رہے ہیں. اللہ رب العزت جب پرندوں کو جو ہر روز خالی پیٹ نکلتے ہیں اس محنت کی بنیاد پر دے دیتے ہیں, تو اللہ رب العزت مجھے بھی دیں گے. جس انسان کا توکل اللہ پہ ہے تو اب حی علی الصلاۃ, ہاں نماز کی کال آ گئی ہے, اب وہ بزنس بند کر کے نماز پڑھ لے گا. لیکن جس انسان کا وہ شعوری پلان تھا, وہ کہے گا وہ ایک کسٹمر ہاتھ سے نہ نکل جائے, اگر اس ای میل کا رپلائی نہ کیا, اگر ابھی ابھی اس کسٹمر کو کیٹر نہ کیا, ہاں اگر باس کو خوش نہ کیا, تو ہاتھ سے نکل جائے گی گیم. بہت مشکل ہے. تو اللہ پہ توکل کرنا, that's like an essential part of winning the game. ادروائز ممکن نہیں ہے. تو اللہ پہ ٹرسٹ کرنا, ہاں اس ٹرسٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایفرٹ ہمیں ہی کرنی ہے. جب میں کہتا ہوں نا اسٹوڈنٹس کی دعا ہوتی ہے کہ ٹیچر کو نظر نہ آئے. جب میں پیپر اس کا چیک کر رہا ہوں, کہتے پلیز, میں کہا پلیز سے نہیں پاس ہونا. ہاں اگر یہ پلیز سے پاس ہونا ہوتا تو اس سے آسان کام نہ دنیا پہ ہونا ہے نہ آخرت میں ہونا ہے. تو ایفرٹ کرنی پڑے گی. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ should I tie my camel and trust Allah or should I leave her untied and trust Allah? کہ اللہ پہ نہ ٹرسٹ ہے کہ میرا اونٹ ہے کہیں نہیں جائے گا, تو باندھ کے توکل کروں یا کھلا چھوڑ کے توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا باندھ کر توکل کرو. یہ نہیں کہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کرنی اور توکل کرنا ہے کہ خود ہی ہو جائے گا. تو اگر سٹاک مارکیٹ ڈوبنے کی خبر آ جائے تو کیا کرو؟ اور خرید لو, ہے نا؟ نہیں بابا, sell at the right time, buy at the right time. وہ جو انویسٹمنٹ اسٹریٹجی ہے وہ بھی اپلائی کرنی پڑے گی. ہاں اس انویسٹمنٹ اسٹریٹجی پر ریلائی نہیں کرنا, ریلائی اللہ پر کرنا ہے. That's like the game. اور پھر جب اللہ پہ توکل کر رہے ہیں تو فار ایگزامپل اگین کنسپچولی سمجھ لیا, لیکن یہ پریکٹیکلی کرنا کیونکہ مشکل ہے, تو اللہ رب العزت اپنی محبت اگلے سٹیپ پہ کس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین. تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ یاد رکھنا ہے. وہ توبہ کے رستے پہ چلنا تھا. توبہ کے رستے پہ چلنا ممکن نہیں ہے تقویٰ کے بغیر, کیونکہ وہ معیار سیٹ کر رہا ہوتا ہے, اور تقویٰ پہ ریلائی نہیں کر سکتے اللہ کے بغیر. لیکن یہ رستے پہ چلنا آسان نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبت کس سے کرتا ہوں؟ صبر کرنے والوں سے. صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں میں. اب یہ صبر کیا چیز ہے؟ سو ہمارے لیے جو صبر ہے that's like one definition of it, کہ جب کوئی مشکل حال آ جائے, کیونکہ ظاہری بات ہے اب اللہ پہ توکل کرنا ہے, نہیں کسٹمر آ رہا. بیکاز یہ جو کسٹمر ہے نا, مجھے یاد ہے میرے بھائی نے جب فارمیسی اسٹارٹ کرنی تھی تو میں نے لاہور کی کوئی سڑک نہیں چھوڑی تھی جس پہ کھڑے ہو کے یہ چیک نہ کیا ہو کہ بابا فارمیسی کے سکسیسفل ہونے کا کیا کرائٹیریا ہے, اس کی لوکیشن ہے, اس کی ویرائٹی ہے, اس کا برانڈ نیم ہے, کیا بلا ہے جس کی وجہ سے فارمیسی چل رہی ہوتی ہے اور نہیں چل رہی ہوتی ہے. تو لٹرلی کوئی 4-5 مہینے میں صرف مارکیٹ ریسرچ کرتا رہا, اینڈ مائی کنکلوژن واز آئی ڈونٹ نو. ہاں بڑی بڑی فارمیسی ہیں, اچھی لوکیشن ہے, نہیں چل رہی. ایک چھوٹی سی فارمیسی ہے جس پہ باہر کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے, کسٹمر بھی نہیں رک رہا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہے ہیں. ہاں doesn't mean don't have a marketing strategy, still have a marketing strategy. کیونکہ ایونچولی فارمیسی مجھے بھی بند کرنی پڑی تھی بھائی کی. ہاں اگین اٹس اے کمپلیٹ پیکج آف انڈرسٹینڈنگ. بٹ وہ نا جس وقت کرو تو توکل کرتے ہوئے اب کسٹمر ہی نہیں آ رہا, سارا دن بیٹھ کے توکل کرنا ہے, بڑا مشکل کام ہے یار. ہاں آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 1 دن, 2 دن, 4 دن, 5 دن, 1 مہینے کا لاس, 2 مہینے کا لاس. اللہ اکبر کبیرہ. It's not easy. I'm not saying seek it out. Don't. لیکن وہ آسان نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میری محبت پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا یہ صبر کرنے والوں, صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ The easiest way to understand this is again having the right spectrum to look at life, and that is کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے. تو ابھی ہم I think یہ میں 2 دن پہلے I was coming back from خیرہ گلی. خیرہ گلی سے لاہور کا جو رستہ ہے وہ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کا ہے, اور جس طرح مجھے چلانے کی عادت ہے تو شاید آپ 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں. تو میں خیرہ گلی سے
اسلام آباد 5.5 گھنٹوں میں پہنچا تھا. اب میں کیوں پہنچا تھا, اس کے پیچھے کیا ہے, ٹریفک اور یہ اور وہ, ہر جگہ ٹریفک جام. الحمدللہ کوئی جو جگہ ملی ہو, کوئی کونا ملا ہو جہاں سے میں نکل سکوں, نہیں. But the problem is, I never saw one car on that entire 5.5 hours of journey جو اس بات بیٹھ گیا ہوگا ایسی کی تیسی میں جانا. کیونکہ سارے مسافر کے مائنڈ سیٹ تھے کہ اب لاہور پہنچنا ہے. ہاں تو چلتے رہے. اچھا موٹر وے پہ آئے, سرپرائزنگ نہیں, موٹر وے پہ اگر وہ 350 کلومیٹر ہے تو آپ 120 پہ بھی جاؤ تو آپ کو 3 گھنٹے میں موٹر وے کراس ہو جانی چاہیے. میں نے 2 گھنٹے میں بھی کراس کیا ہے, 5 گھنٹے میں سماؤ کراس ہوئی. میں رات 12:30 1 بجے موٹر وے سے باہر نکل رہا تھا. I don't know why, but then why didn't I stop? کہ سکھے کی رک جو, میں ایسی کی تیسی یار بہت ہو گئی ہے. ہاں وہ صبر کرنا, اس ایڈورس سرکمسٹانسز میں صبر کرنا پاسبل کیسے ہو گیا تھا؟ بیکاز آئی ہیو اے مائنڈ سیٹ یار لاہور پہنچنا ہے اور جو مرضی ہو پہنچ ہی جائیں گے. جتنا مرضی ڈیلے ہو, 1 ٹائر پنکچر, 2, چاروں کے چاروں ٹائر پنکچر, چاروں نئے لے لو یار. لاہور میں اچھے دوست ہیں, ان کو کہہ دو یار آ کے نئے ٹائر لگا دو. لیکن کوئی بھی موٹر وے پہ رکا نظر نہیں آیا مجھے, کوئی ایک بھی, کہ جی بس اتنی بس ہو گئی ہے میری, اب اور صبر نہیں ہوتا. ایوریبڈی گاٹ بیک ٹو لاہور. اچھا جب اتنا رش ہونا تو آپ کو وہی گاڑیاں آگے پیچھے ہر سٹاپ پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. حالانکہ میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا, بٹ وہ آگے پیچھے, وہ اسلام آباد سے شروع ہوتے تھے, لاہور میں وہی آگے پیچھے پھر رہے تھے ہم سب. ٹھیک ہے, میری جرنی کا اینڈ کیا ہے؟ موت تک تو پہنچنا ہی ہے. ہاں قبر ہی ہے سب کا اینڈ. جتنی مرضی مشکل آ جائے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک معیار سیٹ کیا ہوا ہے, وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. Compare your life to his life. But the end is already determined. اور اس اینڈ کا آؤٹ کم وہ بھی اللہ رب العزت نے اسی دنیا میں بتا دیا. The only way you'll able to go through adversity is کہ وہ پتا ہو کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے, آخر میں کیا ہونے والا ہے. تو پھر صبر کی آگے 2 چیزیں جو اپنے اس صبر کے سفر میں ساتھ چل رہی ہوں گی. ایک, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر صبر, ڈے ان ڈے آؤٹ اللہ کی مان کے چلنا ہے. اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنے پر صبر, کیونکہ وہ بھی صبر کرنا پڑے گا, اتنا آسان نہیں ہے. اللہ رب العزت سے کی فرما برداری کرنے پر صبر اور نافرما برداری سے رکنے پر صبر. That's like my life journey. چلتے رہنا ہے. اور اس صبر پر, ہاں دل نہیں چاہ رہا اٹھ کے نماز پڑھو, دل نہیں چاہ رہا بٹ کرو اللہ کے حکم کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبت کرتا ہوں میں ایسے صبر کرنے والے سے. فائنل چیز وہ ہے, عام طور پہ اس ساری جرنی میں نا ہم اپنی دین اور دنیا کو کہیں سپریٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو احمد نصیحہ پہ نیک ہے اور گھر جا کے نیک نہیں ہے. بہن بھی تنگ ہے, ماں بھی تنگ ہے, یار کیا بلا ہے. ہمارے ایک اور ساتھی شیخ, ہاں وہ کہتے تھے میں آؤٹ آف دا ورلڈ جا کے ایفرٹ کروں گا, اور آؤٹ آف دا ورلڈ جا کے گھر والوں کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی. وہ آج آیا نہیں ہوا تو غائب والے کا نام نہیں لے سکتے. میں اسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنی ایفرٹ تو نے باس کو خوش کرنے پہ لگائی ہے, اس سے آدھی اللہ کو خوش کرنے پہ لگاتا تو اب تک تو جنت الفردوس سے تو کوئی اونچا مقام آ گیا ہوتا. ہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, الذین ينفقون فی السراء والضراء, when they are in ease تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کرنے کا مطلب انفارچونیٹلی ہم سے فائنینشیل لیتے ہیں. خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی اللہ رب العزت نے بلیسنگز دی ہیں اس میں سے خرچ کرنا. وقت دیا ہے کسی کو تو اپنا وقت اللہ کی راہ میں لگانا, کسی کو جسمانی قوت دی ہے تو وہ دو, کسی کو شعوری قوت دی ہے تو وہ اللہ کے لیے, دین کے لیے خرچ کرنا, جب آسانی کی حالت میں تب بھی اور جب مشکل کی حالت میں تب بھی. اور والقاذمین الغیظ, غصے کو جو پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, لوگوں کے ساتھ معافی والا معاملہ کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. یہ بہت ضروری ہے سارے سفر میں سمجھنا, کیونکہ نماز ٹھیک کرنا میں نہیں کہتا آسان ہے, بٹ وہ ریلیٹیولی آسان ہے. لیکن اس سارے سفر میں نماز از لیس دین 5%. روز قرآن پڑھ لو تو دیٹ از لیس دین 5% آف یور لائف. کیا 2 تسبیحاں پڑھ لو گے, 3 تسبیحاں پڑھ لو گے, دیٹس لیس دین 5% آف یور لائف. وہ باقی 90% کیا کرنا ہے؟
تو میتھس میں میری تھوڑی گڑبڑ ہے کیونکہ میں 3 دفعہ 5 کا آیا تو 15 ہو گیا. چلو ٹھیک ہے یار, باقی 85% میں کیا کرنا ہے؟ وہ ہے میرا انسانوں کے ساتھ معاملہ, وہ میرا آپ کے ساتھ معاملہ, آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ, اپنے ارد گرد ماحول میں دوسروں کے ساتھ معاملہ. اور اس پہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یحب المحسنین. اب محبت کس کو دی ہے؟ احسان کرنے والوں کے. ہاں, کوئی میرے ساتھ اچھا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ اچھا ہوں, that's not like احسان, یہ تو عدل ہے. کوئی میرے ساتھ اچھا ہو اور میں بھی اس کے ساتھ اچھا ہوں تو یہ تو ہمارا معیار ہے. اگر کوئی میرے ساتھ برا ہو اب بھی میں اس کے ساتھ اچھا ہوں, یہ احسان ہے, یہ احسان ہے. کیونکہ اگر کوئی میرے ساتھ اچھا ہے نا اور میں اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوں, یہ ظلم ہے. If somebody does good to me but I'm not replicating that, تو یہ تو ظلم کی ڈیفینیشن ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یحب المحسنین. جب تک ہم اس آیت پر عمل نہیں کریں گے نا, ہماری دنیا, کیونکہ دنیا کی 90% زندگی کا تعلق میرے اور دوسروں کے تعلق کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ سکون میں نہیں آئے گی جب تک احسان والا معاملہ اپناؤ گے نہیں. We have to be good for the sake of Allah رب العزت, not because anybody deserves it. Nobody deserves it. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے ہمیں. انسان انتہائی ناشکر ہے, انتہائی جلد باز ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے انتہائی جسٹیفائنگ ہے. واللہ یحب المحسنین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ Whoever holds back his anger, then Allah hides his mistakes. سبحان اللہ. اچھا, یہ جو احسان والا معاملہ ہے نا, one of the most surprising things that you will see in ahadith and Quran is کہ جو ریوارڈ ہے نا اس کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہ اگر تم اپنا غصہ کنٹرول کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو وہ چھپا لیں گے, تمہارے گناہ چھپ جائیں گے. And whoever suppresses his anger even though he is not scared to show it. دیکھو وہ نا غصہ دبا لینا کیونکہ اوقات ہی نہیں ہے, ہاں باس کو کیا کہوں, اس کی بات نہیں ہو رہی. جہاں پہ دکھا سکتے تھے وہاں پہ اگر تم اپنے آپ کو کنٹرول کر لو گے, اپنے آپ کو روک لو گے, تو اللہ fills his heart with hope on the day of judgment. ہاں سبحان اللہ. یہ کون سا دن ہے جس دن آپ نے وہ بے شمار دفعہ مولانا تاجمیل صاحب سے وہ حدیث سنی ہے کہ ہر نبی کہتا ہے نفسی نفسی. وہ کسی کا سوال نہیں کرتا سوائے اپنی ذات کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا اتنا خوف کا عالم ہے کہ کسی اور کی نہیں. تو اس دن اللہ تعالیٰ دل میں امید بھر دیں گے. And whoever walks with his brother to assist him with the need until he has helped him completely, then Allah plants his feet firmly on the day people will not stand firmly. آج کسی کے ساتھ چل کے مدد کرو گے تو اللہ رب العزت اس دن تمہیں ثابت قدم رکھیں گے, جس دن ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے. Indeed, bad behavior spoils good action just as vinegar spoils honey. وہ ساری نیکیاں جو کر کے رکھی اور اپنے اکاؤنٹ میں ڈالی ہوئی ہیں سب ضائع ہو جائیں گی اپنی نا برے اخلاق کے ساتھ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا مجھے. You couldn't find a better person than him. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو اوپر ہم نے ذکر کیا تھا فاتبعونی. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نماز پڑھنا کیا ممکن ہے ہمارے لیے؟ ہم نمبر پورا کر سکتے ہیں, وہ بھی 5 پڑھتے تھے, ہم بھی 5 پڑھ لیں. لیکن جیسا تعلق آپ کا اللہ کے ساتھ تھا وہ تعلق بنانا بڑا مشکل کام ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں نا. سو اس معاملے میں بھی کہ جیسا اللہ کے نبی کا عوام کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تعلق تھا ویسا تعلق میں بنانے کی کوشش کروں. That is also something which is desirable. فَاتَّبِعُونِی کا مطلب یہ بھی ہے. Then it's going to happen يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ رب العزت تم سے محبت کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جس سے لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہو. سبحان اللہ. That's a part which is missing in our lives. کہ میری زندگی سے میری جو بھی اللہ رب العزت نے میرے ساتھ بلیسنگز کا معاملہ کیا ہے اس سے دوسروں کو فائدہ ہو,
That is something which is missing. And پھر نبی علیہ السلام ایک عجیب بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں the most beloved of actions to Allah are to cause happiness to reach a Muslim. اب یہاں پہ اس کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ خوشی کیوں پہنچ رہی ہے. کسی بھی طرح سے آپ نے مسلمان کو خوشی پہنچائی. To relieve him from a hardship, to settle a debt for a Muslim, to repel hunger for him. کسی بھی طرح تم نے اس کی مدد پہنچائی ہے کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ for me to walk with the brother in order to assist him is more beloved than to make اعتکاف in masjid for a month. اور آپ کون سی مسجد نبوی کی بات کر رہے ہیں؟ ایک مہینے کا اعتکاف مسجد نبوی میں ہو. آج ہم کیا نہیں قربان کر کے اعتکاف مسجد نبوی میں کرنے کے لیے جائیں گے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے وہ اس ایک مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے کہ میں چل کر کسی مومن کی کسی مدد میں شامل ہو جاؤں ساتھ. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب اسپرچل ہے. وہ اسپرچل مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ ایک ساتھ چل کر مدد کرنا از مور ریوارڈنگ ایز کمپیئر ٹو ایک مہینے کا اعتکاف کرنا. کیونکہ اس کے اندر نفس مار کے چلنا پڑے گا ساتھ. ہاں ہو سکتا ہے اس اعتکاف میں تکبر ہو کہ جی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں. اور اس کا دوسرا کہ اس کو واقعی کرنے کے بعد your own spiritual connection, if you're doing it for the sake of Allah, is going to be more as compared to کہ ایک مہینہ مسجد نبوی میں گزارو. You will feel closer to Allah رب العزت. اب بس ہم اپنی صرف زندگی میں یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کی محبت چاہتے تو ہیں لیکن ہماری زندگی میں کسی کو فائدہ پہنچتا ہے. ہاں میرا کوئی دن ایسا گزرتا ہے کہ لوگوں کو میرے سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو, کوئی اطمینان پہنچ رہا ہو. ہاں اس کے اندر ایک شرط ہے, وہ قرآن نے اصول بتا دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ یہ جو تعاون ہے ہاں یہ کسی کو حرام پہ نہیں حلال کے اندر ہو سکتا ہے. بس وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ نہیں کہ بس ہیلپ کرنی ہے تو اس کو سوشل میڈیا پہ نہ فین بڑھانے کی بھی ہیلپ کر رہے ہو. نہیں بابا اس سے بچا کے رکھو, تو ویسے ہی ڈپریشن ہے. ہاں اور اس کو حرام کمانے میں مدد کر رہے ہو, اس کو رشوت لینے میں مدد کر رہے ہو یا کوئی بھی گناہ. ہاں وہ یونیورسٹی میں پھنسوانے میں مدد کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ یہ مدد یہ اللہ کے لیے ہو ہی تب سکتی ہے جب کس پہ ہے؟ برری والتقوی. ہاں اس پہ مدد کرو. تو پھر اس کے ساتھ گارنٹی ہے. یہ نبی علیہ السلام ایک لمبی روایت میں فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ whoever relieves a believer's distress of the distressful aspects of the world, کسی بھی معاملے میں اگین وہ تعاونوں والا پارٹ یاد رکھنا ہے, حلال کی بات ہو رہی ہے, کسی بھی قسم کے ڈسٹریس کو دور کرو گے اللہ will rescue him from a difficulty of the difficulties of the hereafter. And surprisingly you will not find this for عبادات کہ قرآن کا ایک سپارہ روز پڑھو گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں پڑھو, کیونکہ اگین وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ نہیں ہوگا جب تک عبادت نہیں کرو گے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دن لوگوں کے ساتھ تھا, رات کا ایک پہر اپنے رب کے ساتھ تھا. اس کی اپنی اہمیت ہے. وہ جو لینز ہے وہ لینز ٹھیک رہ نہیں سکتا عبادت کے بغیر, بٹ عبادت پر ایسی گارنٹی نہیں اللہ تعالیٰ دیتے. ہاں کہ اگر تم رات کو تہجد کے 2 نفل پڑھو گے تو میں تمہاری قیامت کی مشکل کو دور کروں گا. اس پہ گارنٹی دیتے ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں whoever alleviates on one in dire straits, وہ مشکل حالات آ گئے فائنینشیل, who can not repay his debt, تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہے اس بندے کو مدد کرے گا. اللہ will alleviate his lot in both this world and the hereafter. اس کے بوجھ اس دنیا میں بھی دور کر دیں گے اور آخرت کے جو بوجھ ہوں گے, کیوں اس نے کسی کا بوجھ اس دنیا میں ٹھیک کیا, تو اللہ رب العزت اس کی آخرت میں مدد کریں گے. اچھا یہ جو ڈیٹ کا معاملہ ہے, ہمارا اپنا رویہ بالکل ریورس ہے قرآنک کنسپچلائزیشن آف دس سے. قرآن میں اللہ رب العزت 2 سچویشنز بتاتے ہیں. There are 2 ways you could actually help somebody. ایک, کسی کو قرض دیا تھا اور اس پہ مشکل حالات آ گئے, تو وہ مشکل حالات آنے کے بعد اس کو مہلت دو. ہاں مہلت کب تک؟ جب تک کہ وہ ری پے کرنے کے قابل نہ ہو جائے. اس کو انتہائی ریوارڈنگ سمجھا گیا دین اسلام میں. ہاں اور پھر اللہ رب العزت اس سے بڑھ کے کیا فرماتے ہیں
کہ تمہارا بہترین صدقہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیٹ میں پھنسے ہوئے جس کو قرض دیا تھا اور اب حالات مشکل ہو گئے, اس کے پلان کے مطابق چیزیں نہیں ہوئی ہیں. ہاں, اینڈ اگین پلیز ڈونٹ تھنک آف لائک دس, نہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتا. ہاں, اس کو میں کیوں مہلت دوں؟ اللہ کے بندوں, میں ڈیزرو کرتا ہوں اللہ کے ساتھ. اپنا معاملہ دوسروں کے ساتھ وہ رکھو جو خود اللہ رب العزت سے ایکسپیکٹ کرتے ہو. تو جب کسی کو مہلت دے رہے ہو تو اس سے بہتر کیا ہے کہ اس کو معاف کر دو. نہیں پے کر سکتا نا, اللہ کی خاطر معاف کر دو, تو اللہ رب العزت اسے اس دن ہیلپ کریں گے جس دن اس کو کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوگا. ہم تو یوں سوچتے ہی نہیں ہیں. And the entire capitalist mindset is 180 degree reverse of this. وہ چاہتے ہی نہیں آپ قرض پے کریں, کیونکہ قرض نہ پے کرنے پر آپ کو پھنساتے ہیں اور سکنجا. انٹرسٹ ریٹ اب ایسے ہی نا ریسکیجولنگ آف لونز ہو جاتی. الحمدللہ IMF نے قبول کر لیا ہمیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے؟ وہ خود بھی ایسے ہی ہیں. They don't want you نا, آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرو نا تو فوراً آپ سے چاہیں گے قرض لے لیں آپ. ہاں, آپ آن لائن پیمنٹ کر رہے ہو, قسطوں میں چاہتے ہیں آپ قسطوں میں پے کریں, بیکاز دے وانٹ ٹو گیٹ یو ان دیٹ ڈیٹ سائیکل. بچو سے, اپنی ذات کے اعتبار سے. لیکن جب دوسرے کی مدد کر رہے ہو تو اس وقت جب وہ پھنس گیا ہے تو اب اور نہ پھنساؤ اس کو. ہاں, جو بندہ پچھلی قسط ادا نہیں کر سکتا تھا, آپ نے جب ہائر انٹرسٹ ریٹ پہ اس سے ڈیمانڈ کر لیا تو کہاں پہ وہ نہ کرے گا. بٹ دیٹس لائک جو پورا فائنینشیل سسٹم ڈیزائنڈ ہے. تو مدد کرو اس دن, تو پھر اللہ رب العزت مدد کریں گے آخرت میں. اینڈ دین whoever conceals the faults of a Muslim, یہ بڑی خطرناک چیز ہے, خاص طور پہ سوشل میڈیا which rewards negativity more than positivity. ہاں, میں احمد کی برائی بیان کروں گا تو زیادہ بکے گی, میری احمد بڑا اچھا ہے, nobody cares. ہاں, تو اچھا ٹھیک ہے یار, اپنے گھر ہوگا. سو اس سوشل میڈیا پہ جہاں نیگیٹیوٹی سیل کرتی ہے, whoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal his faults in this life and the hereafter. This is something I want. Allah is helping the servant as long as the servant is helping his brother. جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہو تو اللہ رب العزت آپ کی مدد کر رہے ہیں. And then Nabi sallallahu alaihi wasallam said, whoever follows a path in order to seek knowledge, thereby Allah will make easy to him due to it a path to paradise. جو اللہ رب العزت کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلے گا, کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. No people gather together in a house of houses of Allah, reciting the book of Allah and studying it amongst themselves, except that ان پہ سکینہ نازل ہوتی ہے. یہ 7 عبادات کو بھی جوڑ دیا, اور اللہ رب العزت کے فرشتوں کی نہ کوریج آ جاتی ہے ان پہ, اور اللہ کی رحمت کی کوریج آ جاتی ہے. اینڈ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم says عجیب تھنگ, whoever is slowed by his deeds. ہاں, فیول قیامت کے روز فیول کیا ہے؟ وہ عمل ہے. اعمال کرنسی ہے قبر کے آگے کی. ہاں, اس دن اور کوئی کرنسی چلتی نہیں ہے. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ whoever is slowed by his deeds will not be hastened forward by his lineage. وہاں پہ کوئی چودھری کام نہیں آئے گا. ہاں, وہاں پہ کوئی منسٹری کام نہیں آئے گی. جو اپنے اعمال کا فیول لے کر نہیں چل رہا تو پھر اس کی کوئی اور لینیج اس کو قیامت کے روز وہ جو بڑا مشکل وقت ہے اس دن نہیں چلا پائے گی. تو اپنے اندر یہ ایٹیچیوڈ پیدا کرنا کہ I want to be somebody who is a source of help to others. آپ نے فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے, کوئی مشورہ مانگے اس کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے. In any way that you could help. اور پھر جس قسم کے حالات ہیں اپنے جاننے والوں میں, وہ جو زبان پر لے کے نہیں آتے اپنی مشکل کو, ان کا احساس کرنا. اور یہاں پہ جو احساس کا آسان ترین عمل ہے وہ ہے کھانا کھلانا. ہمارا انفارچونیٹلی جو کھانا کھلانا ہے نا وہ بھی اسٹیٹس میں ہے. سارے دوست آپس میں دعوت کرتے ہیں, یہاں پہ کھانا کھلانا اس کو بھی شامل ہے, کوئی بھی مہمان آیا ہو, بٹ اپنے مہمان بننے کا حق کبھی کسی غریب کو بھی دیں. آپ کے پیسے میں وہ صرف امیروں کا حق نہیں ہے, وہ تعلقات جن سے دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے حالانکہ وہ غلط نہیں ہے, ہاں, ان کو بھی کھلا سکتے ہو, رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہو, بٹ غربا کو بھی کھلانا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر, وہ جو جہنم کے گڑھے میں جل رہے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیوں پہنچ گئے یہاں پہ, تو 2 وجوہات. قالوا لم نکن من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے.
ہاں نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے اس حال میں پہنچ گئے, تو عبادت مسنگ ہے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اس لیے یہ حال میں پہنچ گئے. تو آج کے دور میں جہاں پہ we know فائنینشلی کیا حالات ہیں, تو لوگوں کے لیے مدد کا باعث بننا. if somebody comes to you and says کہ میں بھوکا ہوں, ہاں, اینڈ عام طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے جاننے والوں میں کہ بیگری ایک الگ پرابلم ہے, سو وہ جن کو جانتے ہو, اور اچھا جانتے کس کو ہو تو تھوڑی آنکھیں کھول کے زندہ رہنا سیکھ لو. جو آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں, جو آفر ہے نا, جو کہتے ہیں نا کہ آپ شاپنگ کرنے جاؤ تو وہ جو گارڈ کھڑا ہوا ہے, وہ جو شاپنگ کرنے جا رہے ہو تو آپ کو آ کے گاڑی میں آپ کا سامان رکھ رہا ہے, حال چال پوچھنا, اس کے ساتھ تعلق بنانا, ہاں, اس کو بھی کبھی مسکرا کے دیکھ لینا, اس سے بھی تھوڑی سی دوستی کر لینا. وہ سبزی والا جیسے سبزی لیتے ہو اس کے ساتھ بھی, وہ بیچارہ پچھلے 20 سالوں سے وہی سبزی بیچ رہا ہے نا, وہ کون سا اربپتی ہو گیا, وہ والا معاملہ کرنا. نبی علیہ السلام کی آخری حدیث بیان کرتا ہوں, it's just like amazing, اور اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو جو پہلی ہدایت مدینہ منورہ پہنچنے پر دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ the next step is جنت. تو وہ ہدایت کیا تھا؟ feed the hungry. کس کو؟ جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ. سبحان اللہ, بہت آسان ہے. اینڈ اسپریڈ سلام, سلامتی پھیلاؤ, سلام کرو. تیسرا, مینٹین یور کن اینڈ ریلیشن شپس, اپنے رشتے داری کے جو اللہ رب العزت نے تعلق جوڑے ہوئے ہیں ان کو قائم رکھو. اینڈ پرے ایٹ نائٹ while others are asleep. ہاں, وہ 2 رکعت نفل اللہ کی خاطر اس رات میں پڑھو جب سب سو رہے ہیں. تو کیا کرو؟ with this you shall enter heaven in peace. 4 step ماڈل, اس پہ ایک دفعہ بیان بھی دیا تھا کہ سلام پھیلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, رشتے داری کے تعلقات کو جوڑو, اور رات میں جب سب سو رہے ہوں تو اللہ کے سامنے کچھ دیر کھڑے ہو جاؤ اور جنت میں انٹر ہو جاؤ. اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس محبت کو حاصل کرنے کے جتنے بھی ذرائع اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے, نبی علیہ السلام کی زندگی میں بیان کیے, اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی محبت عطا کریں, اپنی ودودیت عطا کریں, اور اس کے صدقے ہمیں بھی آخرت میں کامیاب زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا, اللهم حاسبنا حسابا يسيرا, اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اے کریم آقا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا جو دن میں کیے معاف فرما دیجئے, جو راتوں میں کیے معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا آپ نے اپنی محبت کے جو بھی ذرائع بیان کیے, اے کریم آقا وہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اے کریم آقا ہمیں بھی توابین میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں بھی متقین میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں بھی متوکلین میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں بھی صابرین میں شامل فرما لیجئے. اے کریم آقا ہمیں بھی محسنین میں شامل فرما لیجئے. اے کریم آقا یہ ابھی تک صرف الفاظ ہیں, آپ حقیقت عطا فرما دیجئے. آپ وہ کوشش نصیب فرما دیجئے جس کا آؤٹ کم یا اللہ آپ کی محبت ہوگی. اے کریم آقا دنیا اور آخرت میں اپنی محبت عطا فرما دیجئے گا. اے کریم آقا اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی علیہ السلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ہمارے لیے مانگا, یا ربی امتی امتی. اے کریم آقا وہ امتی بنا دیجئے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, جو ان کی ساری قربانیوں کا آؤٹ کم یا کریم کا آخرت کے روز ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ وہ راضی ہو جائیں. اے کریم آقا اس حال میں زندہ رکھیے گا کہ آپ راضی ہوں, اس حال میں دنیا سے لے کے جائیے گا کہ آپ راضی ہوں. اے کریم آقا اس حال میں اٹھائیے گا کہ آپ راضی ہوں. اپنی رضا کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل کر دیجئے گا. جہنم کی آگ سے بچا لیجئے گا, حشر کی مشکلات سے بچا لیجئے گا, قبر کے عذاب سے بچا لیجئے گا. اے کریم آقا اپنے فضل و کرم والا معاملہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں عطا فرما دیجئے. اے
ہماری دن اور رات کو ایسا بنا دیجئے جو آپ کی فرما برداری میں ہو، ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لیجئے، ہمارے وقت کو اپنی ذات کے لیے مصروف کر دیجئے، کریم آقا اپنے دین کے لیے قبول کر لیجئے، ہر قسم کی محنت کے لیے جو آپ کو راضی کرے قبول کر لیجئے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لیجئے، کریم آقا جس میں دل میں جو نیک تمنا ہے اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیجئے، جس کی زندگی میں جو مشکلات ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے دور کر دیجئے، اپنے فضل و کرم والا معاملہ دنیا و آخرت میں عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔